الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کریم کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کتاب بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کلام کا مطلب ہے بولنا، قرآن کا مطلب ہے پڑھنا اور کتاب کا مطلب ہے لکھنا، اور یہ تینوں نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسمعون کلام اللہ، اس آیات میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کو قرآن مجید کہا ہے، تیسری جگہ ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب اللہ کہا ہے، تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہے، اللہ کا قرآن کیسے ہے اور اللہ کا کتاب کیسے ہے؟ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن کلام اللہ وقد خرج منہ، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے نکل کر آئی ہے، تو جب اللہ کی بات ہے تو اسے کلام اللہ کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ جب کلام اللہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر نازل کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ میں اپنے ذہن میں بٹھا لوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد امت تک کما حقہ پہنچا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے پیغمبر یہ فکر نہ کرو کہ آپ بھول جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ خاموشی سے سن لیا کریں۔ اس کو جمع کرنا اور اس کو قرآن بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔
تو جب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے پڑھا تو یہ کلام اللہ بنا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو یہ قرآن بنا۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لکھنے کی ذمہ داری حوالہ کی گئی تو وہ اللہ کا کلام جو قرآن بن چکا تھا وہ اب کتاب اللہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی جگہ نہ کلام ارشاد فرمایا ہے اور نہ قرآن ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ کلام کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا اور قرآن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ان دونوں میں شک ممکن ہی نہ تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر زوال اور ہر نقصان سے پاک ہے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی جو تعریف کی ہے کہ اللہ اعلم لذات الواجب الوجود المستجمع بجمیع الصفات المنزہ عن النقصان والزوال، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں دو جو خدائی کے لائق ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر نقصان اور ہر زوال سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ نہ بھولتا ہے اور نہ بھٹک جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں بھی شک نہیں تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ اسی وجہ سے بھی کہ اس قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ اس قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا ہے کہ اس میں شک کیا جائے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ نہ کسی شاعر کا قول ہے اور نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ تو اسی وجہ سے اس میں شک نہیں آ سکتا ہے۔ اب سوال ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو لکھا ہے ان سے غلطی ممکن ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نہ خدا ہے اور نہ پیغمبر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے اور احسان ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور جو امت کی اجماع سے کٹ جائے تو وہ جہنم کی طرف کٹے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا معصوم ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تنہا معصوم نہیں ہے بلکہ محفوظ ہے۔ غلطی ہو جاتی تھی رب معاف کر دیتی تھی، لیکن جس مسئلے پر اجماع ہو جائے وہ نبی کی ذات کی طرح معصوم ہو جاتے ہیں، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں، اس میں غلطی ممکن نہیں ہے۔ دلیل ہمارے پاس یہ آیات ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کا تعلق نہ اللہ کے ساتھ ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے کہ اس کتاب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو میرے پاس ہے اشارہ کیا ہے کہ ذالک الکتاب، کہ یہ قرآن مجید جو صحابہ کا لکھا ہوا ہے اس میں شک نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا اور اسی طرح امت کا جس بات پر اجماع ہو جائے تو وہ نبی کی ذات کی طرح معصوم ہو جاتے ہیں۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جن فضائل، مسائل، دلائل اور عقائد پر صحابہ کا اجماع ہو جائے تو وہ پیغمبر کی ذات کی طرح معصوم بن جاتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو پتوں پہ، پتھروں پر اور اسی طرح چمڑے پر لکھ دیا کرتا تھا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، جیسے اقرأ الصحابہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھ لیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن پورا نازل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عرض اخیرہ کی بنیاد پر یہ علم تھا، یہ معلومات تھی کہ یہ آیات ناسخ ہے، یہ آیات منسوخ ہے، اس آیات کا حکم باقی ہے اور اس آیات کی تلاوت باقی ہے۔ عرض اخیرہ اس دہرائی کو کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن دہرایا تھا اس کو عرض اخیرہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ترتیب سمجھا دی تھی کہ یہ آیات ناسخ ہے، یہ آیات منسوخ ہے، اس آیات کی تلاوت باقی ہے، اس آیات کا حکم باقی ہے، یہاں پر آیت ہے، یہاں پر رکوع ہے، یہاں پر سپارہ ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آج جو ہمارے پاس قرآن مجید جس ترتیب میں موجود ہے یہ وہی ترتیب ہے۔ قرآن مجید کو کتابی شکل کب اور کیوں دی گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے میدان میں آتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے یمامہ کی جنگ لڑی ہے۔ یمامہ کی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، اس میں 700 صحابہ قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ تو 1200 صحابہ کا شہید ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جہادی زندگی میں یعنی آخری 10 سال یعنی جب یہ آیات نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرتا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، تو ان 10 سال کے عرصہ میں مسلمانوں کے ساتھ کافروں کو بھی اگر ملایا جائے تو 700 بندے شہید اور قتل نہیں ہوئے تھے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یمامہ کی جنگ لڑتے ہیں تو اس میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ 1200 صحابہ شہید ہوتے ہیں اور اس میں 700 صحابہ حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے۔ تو اب سوال اٹھا کہ اگر قاری اور حافظ اس طرح قتل ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، تو پھر اگلی نسل تک قرآن کیسے پہنچے گا؟ پہنچے گا تو ضرور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوتے ہیں، اجماع ہوتا ہے کہ جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرض اخیرہ میں شریک تھے ان کو طلب کیا جاتا ہے، جیسے اقرأ الصحابہ حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید ابن ثابت، حضرت علی المرتضی اور اسی طرح عمر عثمان رضی اللہ عنہم کو ان کی ذمہ داری کے اوپر 2 شرطیں لگا کر قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔
پہلی شرط ہر بندہ لکھی ہوئی آیات لائے، لیکن جو اس کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ آیات سب کو یاد ہونی چاہیے کہ عرض اخیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تھی۔ دوسری شرط کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی یہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر لکھ رہا تھا، یعنی اپنے علاوہ ایک اور گواہ کو لے آئے، یعنی دو گواہ ہونی چاہیے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری تو میں وہاں پر موجود تھا۔ تو پورا قرآن مجید اس ترتیب سے جمع ہو گیا، لیکن صرف دو آیات رہ گئی، اس پر ایک شرط پوری تھی لیکن دوسری شرط پوری نہیں تھی، اور یہ آیات حضرت حذیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ ایک آیات سورۃ توبہ کی آخری آیات فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور دوسری آیات سورۃ احزاب آیات نمبر 23 من المؤمنین رجال صدقوا۔ ان دونوں آیاتوں پر ایک شرط پوری تھی کہ سب کو یاد تھی لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھا، یعنی اتفاق کی بات تھی کہ جس وقت یہ دو آیات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکیلے حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ کاتب حسین تھے، یعنی اس کی لکھائی بہت اچھی تھی اور اس نے اپنے پاس ان دونوں آیاتوں کو محفوظ کر لیا۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا کہ دوسری شرط بھی پوری کر لو، لیکن گواہ نہیں تھا۔ تو حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس گواہ تو موجود نہیں ہے، کہاں سے گواہ لے آؤں، اور جھوٹی گواہی تو دے نہیں سکتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع دوبارہ اکٹھا ہوتا ہے، دوبارہ بیٹھتا ہے، مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے اور یہ اس خصوصیت سے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واقف بھی تھے۔ مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث ذکر ہے کہ ان الیہودیۃ یتقاضی الی رسول اللہ، اس بات کے تحت روایت لایا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسباب مہیا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ یہودی کو واپس کر دیا، اور جب یہودی چلا گیا تو دوسرے یہودیوں نے اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے پیغمبر جس وقت تجھے قرضہ واپس کر رہا تھا تو اس وقت کوئی گواہ موجود تھا یا نہیں؟ تو یہودی نے کہا کہ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے دوسرا قرضہ ملنا یقینی ہے، تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ قرضے کا مطالبہ کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں دے چکا ہوں تو گواہ کا مطالبہ کرو کہ گواہ پیش کر دے۔ تو مسلمانوں کے پیغمبر تو جھوٹا گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے، اور اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے گواہ کے پاؤں وہاں سے ہٹے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کبیرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، اور اسی طرح جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو یہودی نے گواہ کا مطالبہ کیا،
اور اللہ کی شان دیکھو کہ جس وقت یہودی نے مطالبہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد قضیت، تو اس وقت حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سنا کہ انی قد قضیت، حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اس یہودی پر غصہ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے آپ کو آپ کا حق واپس کیا تھا اور میں گواہ ہوں، اور تجھے شرم نہیں آتا ہے؟ یعنی جس طرح بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، بات کر لی اور وہ یہودی بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتا ہے کہ اے حذیمہ، جس وقت میں یہودی کو پیسہ یعنی قرضہ واپس کر رہا تھا اس وقت کیا تو موجود تھے یا نہیں؟ حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ بن دے کے گواہی دینے کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میری بھی عرض سنیے کہ ہم نے آپ پر بندے کے ایمان لایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام میرے اوپر وحی لے کر آتا ہے، اور اسی طرح جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، قبر، حشر، نشر کا تذکرہ کیا، اسی طرح قیامت، کرسی، عرش اور لوح محفوظ کا تذکرہ کیا، اور ہم نے بن دے کے آپ پر ایمان لایا۔ تو جب آپ نے کہا کہ میں قرضہ دے چکا ہوں تو اب ہمیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے کہنے پر بن دے کے گواہی دوں گا کہ آپ دے چکے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیمہ، تو نے بہت بڑی بات کی ہے، اللہ تجھ سے اس بات پر خوش ہوا ہے، اور میرے رب نے میرے دل پر یہ بات اتار دی کہ میری پوری امت میں ہمیشہ جب گواہی کی ضرورت آئے گی تو دو گواہی دیں گے، لیکن انت ذو شہادتین، یعنی جب بھی آپ گواہی دیں گے تو تیرا اکیلا گواہی دو کے برابر ہو جائے گا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ دو آیاتیں لے کر آنے والے شخص یہ عام نہیں ہے، یہ اہم شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو شہادتین کا لقب دیا ہے۔ یہ ایک کی گواہی دو کے برابر ہے، لہذا یہ آیات آج تک قرآن مجید کا حصہ ہے اور قیامت تک یہ قرآن کا حصہ رہے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے اس بات پر بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور مومن اول، مسلم اول اور مبین اول اس دھرتی پر اللہ کے رسول ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسا ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما دے وہ پورا نہ ہو سکے؟ تو قرآن کریم کی یہ جو دو آیاتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فراست والے جواب کی بنیاد پر آج قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اور حدیث نبوی ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایک لحاظ سے فرق بھی ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے اور حدیث ویسی پڑھی جاتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ حدیث بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے، جیسے بلکہ نماز شروع ہی حدیث سے ہوتی ہے، جیسے کہ نماز میں ہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد، یہ حدیث پاک ہے۔ جب ہم رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، تو یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو التحیات للہ، اور اسی طرح درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ حدیث پاک ہے۔ تو نماز میں زیادہ حدیث ہے، اور اگر حدیث نہ پڑھی جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو
تو معلوم ہوا کہ حدیث کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اسی طرح حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ النساء آیات نمبر 113 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ پر قرآن کریم کو اتارا ہے، والحکمت اور حدیث کو بھی اتارا ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم اور وہ علوم عطا کیے کہ اس کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کیا کہ قرآن کو اتارنا اور حدیث کو اتارنا، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہے۔ ہاں ایک فرق ہے کہ قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہے اور مطلب بھی اللہ کا ہے، اور حدیث میں مطلب اللہ کا ہے اور لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور یہ دونوں ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا ہوں، تو یاد رکھنا رب اس کا حشر کیا کرتا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جواب دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے دریاب میں فرعون کو غرق کر دیا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ فرعون غرق کیوں ہوا تھا؟ کیا اس نے تورات کا انکار کیا تھا؟ جواب میں دیتا ہوں، تورات تو اس کے غرق ہونے کے بعد اتری ہے۔ فرعون نے تو تورات کا ایک صفحہ بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ ایک آیت، ایک مفہوم بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ سنا تھا، بلکہ تورات کے نام سے بھی فرعون واقف نہیں تھا۔ تو سوال ہوتا ہے کہ فرعون کافر کیوں ہوا؟ فرعون غرق کیوں ہوا؟ فرعون بے ایمان کیوں ہوا؟ علامہ شمس الحق ابانی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، لوگوں فرعون غرق ہوا ہے حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی آدمی کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، میری نجات کے لیے یہی کافی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے، اس قرآن نے کیا حکم دیا ہے اور اس قرآن نے کیا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے قرآن کریم کو آپ پر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کھول کر آپ بتائیں گے، وضاحت آپ کریں گے۔ دیکھو قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز کا طریقہ حدیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کا طریقہ اور تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، تو پھر وہ گدھے کا گوشت بھی کھائے، اس لیے کہ قرآن مجید میں گدھے کے گوشت ہونے کے حرام ہونے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو حدیث نے بتایا ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، تو پھر گدھے کے گوشت کے دو بوٹی کھا لیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ سنت لازم ہے، کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ لازم ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان رجلا متکئا علی اریکتہ کہ ایک زمانہ یوں شروع ہوگا کہ ایک آدمی ٹھیک لگا کر اپنے تکیے پر یوں بیٹھا ہوگا، فَيَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أُمِرْتُ بِهِ أَوْ نُهِيتُ عَنْهُ اس کے پاس میرے حدیث کا حکم یا منع آئے گی، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَا وہ کہے گا کہ مجھے حدیث نہیں چاہیے، مجھے حدیث نہیں چاہیے، میں قرآن مانوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے
اسی طرح شروع میں نے ایک حدیث بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر ملتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں اے الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے، اور میم تیسرا لفظ ہے، یعنی الف لام میم میں 3 حروف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔